الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی مملکت میں بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے ذرائع آمدن سوال کیا گیا ہے، اگر زکوٰۃ کے مصارف آیت میں مذکور صرف 8 چیزیں ہی ہیں تو حکومت اتنا پیسہ کہاں سے لائے گی جس سے حکومتی ملازمین کی تنخواہیں جاری ہوں، راستے بنائے جائیں اور ہسپتال، اسکول، یونیورسٹیز وغیرہ جیسی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، زکوٰۃ کے مخصوص مصارف ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملین کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے، تاوان بھرنے اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ دوم، مسلمانوں کے بیت المال کے لیے ذرائع آمدن زمانہ قدیم سے لے کر اب تک بہت زیادہ ہیں، چنانچہ الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 245 تا 248 میں ہے، بیت المال کے ذرائع آمدن: نمبر 1، زکوٰۃ اور اس کی تمام اقسام جسے امام وصول کرے گا، خواہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ہو یا اموال باطنہ جیسے چرنے والے جانور، زرعی پیداوار، نقدی سامان تجارت۔ نمبر 2، مال غنیمت میں سے اس مال کا خمس جو کہ قابل انتقال ہو، اور غنیمت سے مراد اراضی، جائیداد کے علاوہ ہر وہ مال ہے جو قتال کے ذریعے کفار سے حاصل ہو، چنانچہ ایسے مال کا خمس بیت المال میں داخل کیا جائے گا تاکہ اسے غنیمت کے مصارف میں تقسیم کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو جو کچھ تمہیں مال غنیمت کی شکل میں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی رسول کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41۔ نمبر 3، زمین سے نکلنے والی معدنیات، سونا، چاندی اور لوہا وغیرہ کا 5واں حصہ، اور ایک قول کے مطابق سمندر سے نکلنے والے موتی، عنبر وغیرہ میں بھی اسی طرح 5واں حصہ لازم ہوگا۔ نمبر 4، رکاز یعنی مدفون خزانہ کا 5واں حصہ۔ رکاز سے ہر وہ مال مراد ہے جسے کسی انسان نے زمین میں دفن کر دیا ہو، یہاں اس سے مراد اہل جاہلیت اور کفار کے وہ خزانے ہیں جو کسی مسلمان کو ملیں تو اس کا خمس بیت المال کو دیا جائے گا، اور خمس نکالنے کے بعد باقی حصہ جس شخص کو یہ خزانہ ملا ہے اسی کا ہوگا۔ نمبر 5، مال فے، اس سے مراد وہ منقولہ مال ہے جو قتال اور گھوڑے یا پیادہ سپاہیوں کو دوڑائے بغیر کفار سے حاصل ہو۔ مال فے کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اراضی اور جائیداد جنہیں مسلمانوں کے خوف سے کافر چھوڑ کر چلے جائیں، یہ اراضی اور جائیداد وقف ہوں گی، جس طرح قتال کے ذریعے غنیمت میں حاصل اراضی وقف ہوتی ہے اور ان سے حاصل شدہ پیداوار ہر سال تقسیم کی جائے گی۔ شافعی فقہا نے اس کی صراحت کی ہے اور اس کی تقسیم میں اختلاف ہے۔ نمبر 2، وہ منقولہ اشیاء جو کفار چھوڑ کر چلے جائیں، ان اشیاء کو فوراً تقسیم کر دیا جائے گا، وقف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، کفار سے حاصل کیا گیا خراج یا ان کی ایسی اراضی کی اجرت جنہیں مسلمانوں نے حاصل کیا اور انہیں کرایہ پر کسی مسلمان یا ذمی کو دیا ہو، یا اہل ذمہ کی ان اراضی کی اجرت جنہیں ان کے قبضے میں برقرار رکھا گیا ہو، خاص صلح کے طور پر اس اجرت پر اتفاق ہو یا بزور طاقت ان پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ذمی مالکان کو دے دیا گیا ہو کہ وہ ہمیں خراج ادا کریں گے۔ نمبر 4، جزیہ، اس سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہائش کی وجہ سے کفار پر لازم ہوتا ہے، چنانچہ ہر بالغ اور قدرت رکھنے والے ذمی مرد پر ایک متعین مقدار مال بطور جزیہ واجب ہوتا ہے، یا مجموعی طور پر پورے شہر پر لازم کر دیا جاتا ہے کہ ایک متعین مقدار میں جزیہ ادا کیا جائے۔ اگر ایسا شخص جزیہ ادا کرے جس پر جزیہ کی ادائیگی واجب نہیں ہے تو اس کی حیثیت جزیہ کی نہیں بلکہ تحفہ کی ہوگی۔ نمبر 5، اہل ذمہ کے عشر، یہ وہ ٹیکسز ہیں جو ذمی سے ان کے ایسے اموال میں لیے جاتے ہیں جن کو وہ تجارت کے لیے، دار الحرب
یعنی کفار کے وہ ملک جن سے امن و امان کا کوئی معاہدہ نہ ہو لے جاتے ہیں، یا دارالحرب سے دارالاسلام لاتے ہیں، یا دارالاسلام میں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتے ہیں۔ اہل ذمہ سے یہ ٹیکس سال میں ایک مرتبہ لیا جائے گا، تاہم اگر وہ دارالاسلام چھوڑ دیں پھر وہ واپس لوٹ آئیں تو یہ ٹیکس دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ عشر ان حربی تاجروں سے بھی لیا جائے گا جو امان لے کر سامان تجارت ہمارے ملک میں لائیں۔ نمبر 6، وہ مال جو حربی صلح کی روح سے مسلمانوں کو ادا کریں۔ نمبر 7، مرتد کا مال اگر اسے قتل کر دیا جائے یا وہ مر جائے، اور زندیق کا مال اگر اسے قتل کر دیا جائے یا وہ مر جائے، ان دونوں کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ فے ہوگا۔ احناف کے ہاں مرتد کے مال کے بارے میں قدر تفصیل ہے۔ نمبر 8، ذمی کا مال اگر کوئی ذمی مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو یا وارث ہو تو اس کے وارث کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ بھی فے ہے۔ نمبر 9، قتال کے ذریعے غنیمت میں حاصل ہونے والی اراضی، ان سے مراد زرعی اراضی ہیں، اسے بیت المال میں شامل کیا جائے گا ان حضرات کے مطابق جو ان کو غنیمت حاصل کرنے والے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 6، بیت المال کی اراضی اور اس کی املاک کی پیداوار اور تجارتی اور اقتصادی منافع جات۔ نمبر 7، ہدایہ، تحائف، صدقات اور وصایا جو جہاد یا دیگر مفاد عامہ کی خاطر بیت المال کو پیش کیے جائیں۔ نمبر 8، وہ تحفے تحائف جو ایسے قاضیوں کو پیش کیے گئے ہوں جنہیں منصب قضاء پر آنے سے پہلے ان لوگوں سے تحائف نہ پیش کیے جاتے ہوں، یا اس منصب سے پہلے پیش تو کیے جاتے ہوں لیکن ہدیہ پیش کرنے والے کا کوئی مقدمہ اس قاضی کے پاس زیر سماعت ہو۔ ایسے ہدایہ اگر ہدیہ دینے والے کو واپس نہ کیے گئے تو بیت المال واپس جائیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن لتبیہ کو دیا گیا ہدیہ واپس لے لیا تھا۔ اسی طرح وہ ہدایہ جو اہل حرب کی جانب سے حکمران کو پیش کیے جائیں، نیز وہ ہدایہ جو حکومت کے کارندوں اور گورنروں کو پیش کیے جائیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب اس نے بھی ہدیہ دینے والے کو اپنے خاص مال سے ہدیہ نہ دیا ہو۔ نمبر 9، ایسے ٹیکسز جو رعایا پر ان کی مصلحت کے لیے فرض کیے گئے ہوں، خواہ جہاد کے لیے ہوں یا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن ایسا ٹیکس لوگوں پر اسی وقت لگایا جائے گا جب بیت المال سے ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو اور ضروری کام رہ جاتے ہوں، بصورت دیگر یہ آمدنی غیر شرعی ہوگی۔ نمبر 10، لاوارث اموال، یہ ہر وہ مال ہے جس کا مالک نامعلوم ہو، مثلاً گرا پڑا سامان، ودیعت، رہن۔ اسی قسم میں وہ اموال بھی ہیں جو چوروں وغیرہ کے پاس سے نکلیں اور ان کا کوئی دعوے دار نہ ہو، ایسے اموال کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 11، ایسے مسلمان کا ترکہ جو فوت ہو جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو یا اس کا وارث تو ہو لیکن وہ پورے مال کا وارث نہ بنتا ہو، یہ ان اہل علم کے نزدیک ہے جو بقیہ مال وارث کو ہی لوٹانے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ مقتول جس کا وارث نہ ہو، اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گی اور اسے فے کے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ اس قسم میں بیت المال کا حق شافعی اور مالکی فقہا کے ہاں بطور میراث ہے، یعنی بیت المال عصبہ بنتا ہے۔ حنفی اور حنبلی فقہا کے ہاں ایسے مال کو بیت المال میں بطور فے داخل کیا جائے گا، بطور میراث نہیں۔ نمبر 12، تاوان، چالان اور جرمانے کے طور پر ضبط کردہ مال، جیسا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے سے اس کے مال کا ایک حصہ بطور تاوان لینا حدیث میں منقول ہے۔ اسحاق بن راہوے اور ابو بکر عبدالعزیز اسی کا قائل ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اگر ایک شخص درخت پر لٹکایا ہوا پھل اتار لے جاتا ہے تو اس سے اس کی قیمت کا دگنا تاوان وصول کیا جائے گا۔ یہ رائے حنبلی فقہا اور اسحاق بن راہوے کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے تاوان وصول کیے جائیں گے تو انہیں مصالح عامہ پر خرچ کیا جائے گا اور اس طرح یہ مال بیت المال کا حق قرار پائے گا۔ منقول ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ گورنروں سے ان کے مال کا نصف یہ دیکھ کر ضبط کر لیا تھا کہ ان کی گورنری کے سبب ان کے ہاں خوشحالی آ گئی تھی۔ اس طرح کے اموال بھی بیت المال میں داخل کیے جائیں گے۔ کچھ اختصار کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ موجودہ زمانے میں بیت المال کے ذرائع آمدن میں ملکی زمین سے دریافت ہونے والی قدرتی معدنیات، پیٹرول، قدرتی گیس اور دیگر معدنیات ہیں۔ بہت ہی کم ایسے ممالک ہیں جہاں ایسے ذرائع آمدن نہیں ہیں۔ انہی ذرائع آمدن میں یہ بھی شامل کیا جائے گا کہ ایسی آمدن جو حکومت کی جانب سے زرعی انڈسٹری، تجارتی یا سروسز کے شعبے میں قائم کردہ منصوبوں سے حاصل ہوتی ہو اور لوگوں کی خدمت کے لیے ان کی مصنوعات کو فروخت کیا جاتا ہے، مثلاً بجلی، ٹیلی فون
اور پانی وغیرہ۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے مالی ذرائع آمدن بہت زیادہ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 138115۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔